على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المتوكلين وقال تعالى في مقام آخر اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور بھیجنے کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بھی بیان فرما دیا کہ میں نے انسان کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا، اور وہ مقصد بالکل واضح ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی، اپنی یاد کے لیے پیدا فرمایا۔ تو میرے عزیز دوستو، آج ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں، یہ دور جو ہے وہ بڑا پرفتن دور ہے، اور ہر آدمی دوسرے سے دنیا کے معاملات میں آگے چلنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور اسی کے لیے ریس لگی ہوئی ہے کہ میرا نام اس سے بڑا ہو جائے، میرا اسٹیٹس اس سے بڑا ہو جائے، اور میں دنیا کا سب کچھ حاصل کر لوں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ انسان کی سوچ غلط ہے، اس کی کوشش غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ہمیں پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا تو بھیجنے کے ساتھ ہی ہمارے حصے کا جتنا مقدر میں رزق لکھا ہوا تھا اللہ رب العالمین نے نازل فرما دیا، اور اسی کے مطابق ہمیں ملنا ہے، اور اسی کے مطابق ہم نے اس دنیا کے اندر رہ کر اسی کے اوپر جو ہے وہ گزارا کرنا ہے۔ اب جو اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی ہو گیا، رضامند ہو گیا، اس کی زندگی تو سکون میں آ گئی، اور جس نے اللہ کی رضا کو پسے پش ڈال کر یہ سوچا کہ میں اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے بہت کچھ کر لوں گا، تو میرے عزیز دوستو، ہمارا کام تو اتنا ہے کہ ہم صرف سبب کو اختیار کر سکتے ہیں، باقی سبب کے اندر جو برکت ڈالنی ہے، جو اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ میں اور آپ سبب کو تو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن فیصلے کو اپنے حق کے اندر موڑ نہیں سکتے۔ وہ رب العالمین کی ذات ہی ہے جو جس طرح چاہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، قصہ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور توکل کے بارے میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر عصا ہے۔ رب تعالیٰ پوچھ رہے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا قَالَ هِيَ عَصَا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، کہ یا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اور آگے اس عصے کے فائدے بیان فرمائے کہ میں اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں، اور اپنی بکریوں کو چرانے میں یہ میرا مددگار ہوتا ہے، میں درختوں سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں کہ جو میں اس سے حاصل کرتا ہوں۔ قال القیہا یا موسیٰ، تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو زمین کے اندر ڈال دیا
تو وہ جو لاٹھی تھی آسا تھا وہ تو اژدہا بن گیا. تو یکدم موسیٰ کے سامنے آیا تو موسیٰ علیہ السلام انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق گھبرا گئے کہ یہ کیا چیز ہے. تو رب تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حقیقت کو بیان کرنا مقصود تھا، اور ہمارے سامنے بھی حقیقت کو بیان کرنا مقصود تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جس چیز کے فائدے بیان فرما رہے ہیں کہ اس چیز کے یہ فائدے ہیں، تو جب وہ آسا بن گیا، آسے سے اژدہا بن گیا، تب وہ فائدے کہاں چلے گئے؟ اب تو وہ خوف والی چیز بن گئی، نقصان والی چیز بن گئی. تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے تھے کہ یہ نفع اور نقصان یہ چیزوں کے اندر نہیں ہے، یہ میرے اختیار کے اندر ہے. جس چیز کو آپ فائدے مند سمجھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، وہ تو نقصان والی چیز بن گئی. تو اس نفع والی چیز کو نقصان کے اندر تبدیل کرنے والی ذات وہ میری ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. اور پھر رب تعالی نے پھر اسی آسے کو دوبارہ اپنی اژدہے کو دوبارہ اپنی حالت کے اندر لٹا دیا، دوبارہ وہ آسا بن گیا. اور دوبارہ جب اپنی حالت کے اندر لوٹ گیا، اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آسا ہے، فرعون کے ساتھ مقابلہ ہے، اور فرعون کا لشکر آپ کا پیچھا کر رہا ہے. پیچھا کرتے کرتے آگے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر. اب جب لشکر بھی پیچھے آ گیا، آگے پانی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کیا کہنے لگے؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو دھر لیے گئے، کہاں جائیں گے؟ پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا، ہم جائیں کہاں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین، تم گھبراتے کیوں ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ اسی آسے کو اس پانی کے اوپر مارو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پانی کے اوپر مارا اور وہ دریا خشک ہو گیا، اس میں سے راستے بن گئے. 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے راستے بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اس دریا سے پار ہو گیا. تو جب فرعون نے دیکھا کہ راستے تو بنے ہوئے ہیں اور وہ بھی آیا، اسی نے بھی ان راستے پر سفر شروع کر دیا. جب دریا کے بیچ میں پہنچے، اللہ نے حکم دے دیا کہ پانی کو چل پڑا. پانی چل پڑا، فرعون اس کے اندر غرق ہو گیا. اب جو فرعون غرق ہوا، اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے کہ اللہ چاہتا تو اس کو کسی اور طریقے سے موت دے دیتا. پانی کے اندر کیوں غرق کی؟ اس لیے کہ وہ کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ یہ مصر کا ملک کیا میرا نہیں ہے، اس کی نہریں کیا میری نہیں ہیں. اور جب اس کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہتا تھا تو اللہ نے دکھا دیا کہ تیرے قبضے قدرت کے اندر کوئی چیز بھی نہیں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے کے اندر کل جہان کی بادشاہی ہے. تو اللہ نے اس کو بتا دیا کہ تو جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہا تھا، یہ سمندر کو اپنے تابع بنا رہا تھا، یہ تابع تیرے نہیں ہے، یہ میرے تابع ہے. تو میرے عزیز دوستو، رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر پورا عرض یہ کر دیا کہ توکل اللہ کی ذات پر، سبب کو اختیار کریں اور مسبب الاسباب کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیں. اور فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالی محبت کرتا ہے متوکلین کو، جو اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں. وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، جو اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو جو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اپنے سارے معاملات اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے. اور جو اپنے معاملات دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان کی نظر دنیا کے اسباب کے اوپر ہوتی ہے، تو پھر اللہ بھی ان کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر وہ دنیا کے اندر کبھی چین سکون حاصل نہیں کر سکتے اور دنیا سے اپنی ضرورت کو کبھی پورا نہیں کر سکتے. تو میرے عزیز دوستو،
اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی متوکلین بندوں کے اندر شامل فرمائے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ آپ نے سفر شروع کیا اور آپ کے ساتھ ایک مرید بھی ہے۔ سفر شروع کرتے کرتے 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے اور جنگل بیابان ویرانہ شروع ہو گیا، ریگستان شروع ہو گیا۔ 3 دن کے بعد زاد راہ ختم ہو گیا، فاقے شروع ہو گئے۔ اب شیخ جو ہیں وہ تو فاقے برداشت کر رہے ہیں لیکن مرید سے فاقہ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اب ان کی حالت کو دیکھ کر آپ کے اوپر جو ہے وہ ترس آ رہا ہے، تو فرمایا کام یہ کرو کہ ایک پرچہ نکالا اور اس میں کچھ باتیں لکھی۔ کیا باتیں لکھی؟ انا ذاکرن، انا شاکرن، انا حامدن، کہ اے اللہ میں تیرا حمد کرنے والا بندہ ہوں، تیرا شکر گزار بندہ ہوں، تیرا ذکر کرنے والا بندہ ہوں۔ اور آگے 3 باتیں اور لکھی، یا اللہ میں بھوکا ہوں، یا اللہ میں پیاسا ہوں، یا اللہ میں ننگا ہوں۔ اور فرمایا یا اللہ جو میرے بس میں 3 باتیں تھی وہ میں نے کر دی، میں تیری حمد میں بھی لگا ہوں، تیرا شکر بھی کر رہا ہوں، تیرا ذکر بھی کر رہا ہوں، باقی جو 3 باتیں وہ میرے بس کے اندر نہیں ہے۔ بھوک بھی تو نے مٹانی ہے، پیاس بھی تو نے مٹانے ہیں، اور مجھے لباس بھی تو نے دینا ہے۔ اور یہ پرچی لکھ کر اپنے مرید کے حوالے کر دی، فرمایا جاؤ اور چلتے جاؤ، جو سب سے پہلا آدمی تمہیں ملے یہ اس کو پرچی تھما دینا۔ مرید نے سفر شروع کیا، تھوڑی دیر دیکھا، آگے جا کر ایک شخص ملا جو عیسائی راہب تھا، اس کو پرچی دے دی اور اس نے پڑھی اور پڑھ کر اپنے تھیلے میں سے 600 دینار نکال کے دے دیے، فرمایا یہ لے جاؤ۔ مرید نے لیے، آئے حضرت کے پاس، حضرت یہ ملا ہے۔ تو حضرت نے اس کو لے کے رکھ دیا، تو کہنے لگا کہ حضرت اس کو کھولیں، استعمال کریں، کوئی کھانا پینا، اب تو بھوک برداشت ہے باہر۔ اب حضرت توکل سے کھانا چاہتے تھے، ذرا اور صبر کر لو، اور ذرا صبر کر لو، توکل کس طرح ہوتا ہے۔ وہ لے کر رکھ دیا اپنے پاس۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت پہلے تو مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں۔ حضرت نے کلمہ پڑھایا اور پھر حضرت نے ان کو تھیلی دی، انہوں نے واپس دے دی اور پھر لے کے رکھ لی۔ فرمایا میں اس کو اس لیے نہیں کھول رہا تھا کہ یہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے ہاتھ سے دینی تھی، اور جس سے تو لے کر آیا تھا یہ ابھی غیر مسلم تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو میں انتظار میں تھا کہ اللہ اس کو کب بھیجے مسلمان بنا کر ہمارے پاس، اور یہ پھر ہمیں دے، پھر ہم اس کو لے لیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ توکل ایسی دولت ہے، فرمایا جس کو یہ مل گئی، اللہ کی مدد کا وزن اس کے پلڑے کے اندر آ گیا، اللہ کا وزن اس کے جو ہے وہ مدد اس کے پلڑے کے اندر آ گئی، اور جس پلڑے میں اللہ کی مدد آ گئی تو وہ پھر اس کو اور کسی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، حالات جیسے بھی آئیں، جس طرح بھی آئیں، اور اللہ کے کتنا بڑا کرم ہے، آج کے دور میں ہم میں سے ایسا کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو رات کو بھوکا سوتا ہو، کئی دن اس کے فاقے ہوں۔ اور اللہ کے نبی جب فاقے سے ہوتے تھے تو اپنے گھر والوں کو کیا حکم دیتے تھے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ نماز کا حکم دیتے تھے کہ نماز پڑھو، صبر کرو، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو، یعنی نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ کے جو بھی حاجت ہے اللہ سے مانگو۔ اور ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے جو اللہ سے مانگنے والا، اور ہمارے اوپر تو کوئی فاقہ آیا نہیں۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایسا توکل کرو کہ جس طرح اس پر توکل کرنے کا حق ہے، اور اگر تم نے توکل کرنے کا حق ادا کر دیا، اللہ تمہیں اس طرح روزی دے گا، رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی کارخانہ نہیں ہے، اور صبح اللہ کی ذات پر توکل کر کے نکلتے ہیں، اور شام کو جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ جو ہے وہ خوراکوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اگلے دن کے لیے بھی کوئی جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، آج تو مل گیا کل کیا بنے گا، کہ آج جس اللہ نے دیا ہے کل بھی وہ دے گا۔ اور فرمایا زمین کے اندر جو بھی دانہ ہے، اناج ہے، درختوں کے اوپر کوئی پھل ایسا نہیں کہ جس پھل کے اوپر اللہ نے فلاں ابن فلاں کا نام لکھ دیا ہے کہ یہ فلاں بندے کا رزق ہے، جب تک اس کو نہیں پہنچے گا بندہ نہیں کھائے گا، اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ تو ہر اللہ نے بندے کو پیدا کیا، اس دنیا کے اندر بھیجا، اس کے سارے انتظامات کر دیے،
اب ہم اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو جائیں اور اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہیں گے تو اس دنیا کے اندر کسی بندے کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی تو تب بنتی ہے جب ہم اللہ کی رضا کے اوپر راضی نہیں ہوتے، اپنی مرضی لانا چاہتے ہیں کہ میں یہ، میں وہ، میں یہ، میں کرتے ہم تھکتے نہیں ہیں، حالانکہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، اور حضرت جی سے کئی بار آپ سنیں کہ جس رب نے 9 مہینے ماں کی پیٹ کے اندر ہماری روزی کا بندوبست کیا، ہمیں جو ہے وہ دودھ پہنچایا، غذا پہنچائی، اور اللہ نے غذا کا کتنا پیارا بندوبست فرمایا، کس طرح پیارا بندوبست فرمایا کہ والدہ کی، ماں کی ناف کے ذریعے سے اللہ نے ایک جو ہے وہ ناڑ لگائی کہ جس کے ذریعے سے ہماری جو ہے وہ غذا کا بندوبست ہو، تاکہ یہ میرے بندے کے اندر منہ کے اندر کوئی گندی چیز نہ چلی جائے۔ اس رب نے 9 مہینے ماں کی پیٹ میں غذا کا بندوبست فرمایا، اس دنیا کے اندر بھیجا۔ انسان کو مانگنا نہیں آتا، کمانا نہیں آتا، کھانا نہیں آتا، بولنا نہیں آتا، اللہ نے آنے سے پہلے ماں کی چھاتیوں کے اندر دودھ کا بندوبست کروا دیا، اور ایسا دودھ اور ایسی خوراک کہ جس کو ہر طرح کی آب و ہوا سے محفوظ فرمایا۔ اور اگر سردی ہے، چھوٹا بچہ ہے، گیس آج کل ہے نہیں، اور اگر دودھ کو گرم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اگر ٹھنڈا دودھ پلا دے تو بچے کے لیے نقصان، اللہ نے ماں کی چھاتی کے اندر ایسا بندوبست فرما دیا کہ گرم اور تازہ دودھ بچے کو مہیا ہوگا۔ تو 9 مہینے ماں کی پیٹ میں غذا دی، پیدا ہوا، اور جب تک مانگ نہیں سکتا، جب تک جو ہے رونے کا انداز اللہ نے اس کو دیا، روتا ہے، ماں اس کو غذا دے دیتی ہے، اور پھر تھوڑا بڑا ہوا، سمجھدار، مانگنے والا، مانگا پھر بھی دیا، کرتے کرتے جب جوان ہو گیا، صاحب اختیار ہو گیا، سارے وسائل اس کے سامنے آ گیا، اب یہ انسان کہتا ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، اب یہ انسان کہتا ہے کہ میرے اوپر فلاں نے جادو کر دیا، اب یہ انسان کہتا ہے فلاں بندے نے میرا رزق بند کر دیا۔ ایسے بندے ہیں جو آ کر کہتے ہیں کہ ہمارا رزق فلاں بندے نے بند کر دیا جادو کے ذریعے سے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہمارے عقل کی کمزوری نہیں ہے، سوچ کی کمزوری نہیں ہے، تو اور کیا ہے کہ جس اللہ نے جب کچھ نہیں تھے تو سب کچھ دیا، اور اب تمہاری بندگی کا اختیار تو یہ، اب تمہارا حق تو یہ تھا کہ تم ہر وقت اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اس کے سامنے جھکے رہتے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، بجائے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے اللہ کے گلے کرتے۔ تو میرے عزیز دوستو، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی فکر کو بدلیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کی ذات کے اوپر توکل کریں، اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کریں، اور اپنے گھروں کے اندر میرے عزیز دوستو ماحول کو تبدیل کریں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی یہ سخت بیمار ہو گئے، حضرت عثمان کا دور خلافت ہے، حضرت عثمان عیادت کے لیے گئے، حضرت کیسے، طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ، کسی چیز کی کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو؟ فرمایا نہیں، کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا، اور پھر فرمایا آپ کے گھر کے اندر بچیاں ہیں، کوئی بچہ نہیں ہے، آپ کو کچھ عطا فرما دیں۔ کہنے لگے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے پیارے نبی کی پیاری زبان سے میں نے سنا ہے کہ جو آدمی ہر رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیتا ہے، میں اس گھر کے اندر کبھی فاقے کو نہیں آنے دیتا ہوں۔ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے، وہ پڑھتی رہیں گی، ان کو کبھی فاقے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یہ مجھے اور آپ کو یاد نہیں ہے؟ میں اور آپ نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، توجہ نہیں ہے کہ توجہ کے ساتھ پڑھیں، اللہ سے مانگے، اللہ ایسے حالات سے ہمیں محفوظ کر دے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں کے اندر شامل فرمائے، متوکلین کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو بھی شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔